مگر موقع پاتے ہی گوچی اپنی سوچوں میں گم خاموشی سے اپنی سائیکل پر سوار ہو کر گھر سے نکل پڑا۔ عموماً وہ جب بھی سیر کی غرض سے گھر سے باہر جاتا تو بیلا کو بھی ساتھ لے کر جاتا تھا، مگر آج اداسی کے سبب وہ اکیلا ہی گھر سے نکل پڑا۔ وہ سائیکل چلاتے چلاتے گھر سے اب بہت دور نکل آیا۔ یہ عمومی راستے سے ہٹ کر ایک بالکل سنسان اور ویران سڑک تھی۔ اچانک کہیں سے ایک میمنہ اس کی سائیکل کے سامنے آیا۔ گوچی نے مستی میں آ کر اپنی سائیکل میمنے کے پیچھے لگا دی۔ میمنہ اپنے پیچھے سائیکل دیکھ کر بدحواس ہو گیا اور تیزی سے بھاگنے لگا۔ اب تو گوچی کو اور بھی مزہ آنے لگا اور اس نے سائیکل کی رفتار بڑھا دی اور میمنے کا پیچھا نہ چھوڑا۔ میمنے کا پیچھا کرتے کرتے اسے پتہ ہی نہ چلا کہ وہ بہت دور نکل آیا ہے۔ یہ علاقہ آبادی سے بہت دور تھا۔ ان علاقوں کو سطح مرتفع کہا جاتا ہے۔ یہ اونچی نیچی ڈھلوان والی زمین تھی۔ وہ حیران تھا کہ اس نے آج سے پہلے یہ جگہ کبھی نہ دیکھی تھی۔ میمنہ اب بھی اپنی پوری رفتار سے بھاگ رہا تھا۔ گوچی نے ایک لمحے کو کچھ سوچا اور پھر وہ میمنے کا پیچھا کرنے لگا۔ میمنہ اب سڑک سے اتر کر خشک اور سوکھی گھاس کے میدان کا رخ کر چکا تھا۔ گوچی نے بھی سائیکل کا رخ میدان کی طرف کر لیا، مگر اب سائیکل نے مزید چلنے سے انکار کر دیا۔ مسلسل ناہموار سطح کی وجہ سے اس کے دونوں ٹائر پنکچر ہو چکے تھے۔ اس نے سوچا، شکر ہے کہ بیلا ساتھ نہیں ہے، ورنہ اس شدید دھوپ میں پنکچر سائیکل کے ساتھ بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا۔ میمنہ تو معلوم نہیں کہاں غائب ہو گیا، مگر گوچی اپنی سائیکل میں وہیں چھوڑ کر میدان کے بعد ایک نشیبی جگہ جا پہنچا۔ یہاں کئی 100 فٹ گہرے کھڈے اور کھائیاں تھیں۔ اونچی نیچی نوکیلی سرمئی رنگ کی چٹانوں پر مشتمل یہ جگہ ویران اور بہت پراسرار تھی اور کسی ذی روح کے کوئی آثار کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ شاید یہ وہ جگہ تھی جہاں سے سینکڑوں سال پہلے کبھی دریا گزرا کرتا تھا اور اب اس نے اپنا رخ بدل لیا تھا۔ گہری کھائیوں اور چٹانوں پر مشتمل یہ جگہ بہت وسیع تھی، کہیں سے گہری اور کہیں سے ہموار نظر آ رہی تھی۔ تجسس نے گوچی کا پیچھا نہ چھوڑا۔ وہ اپنی سائیکل اور میمنے کو بھول کر پیدل کھائیوں میں اترتا چلا گیا۔ ادھر بیلا کو معلوم ہو گیا کہ گوچی اداسی اور ناراضگی میں گھر سے نکلا ہے۔ وہ خاموشی سے گوچی کے پیچھے نکل آئی، مگر اسے یقین تھا کہ گوچی سائیکل پر ہے اور سوچوں میں گم آہستہ آہستہ سائیکل چلاتا جا رہا ہے۔ مگر جہاں گوچی نے اپنی سائیکل کی رفتار تیز کی، وہاں بیلا کو بھاگ کر اس کا پیچھا کرنا پڑا۔ گوچی کو احساس تک نہ ہوا کہ بیلا خاموشی سے اس کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ اب گوچی خاصی اترائی تک آ گیا تھا، جہاں ایک بڑے آہنی دروازے نے گوچی کے قدم روک لیے۔ معلوم ہوتا تھا جیسے ان گہری سرمئی نوکیلی چٹانوں کے نیچے کسی نے گھر بنا رکھا ہے۔ گوچی نے بے اختیار دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا۔ کچھ توقف کے بعد دروازہ کھل گیا اور گوچی اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ بیلا جو ایک بڑے پہاڑی پتھر کی اوٹ میں چھپی کھڑی تھی، اس عجیب و غریب شخص کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ تو گوچی کو گھر واپس لے جانے کے لیے اس کے پیچھے آ رہی تھی، مگر اب وہ بھی متجسس ہوئی کہ گوچی کہاں جا رہا ہے اور یہ عجیب شخص کون ہے، یہ کیا چاہتا ہے اور کیا گوچی اسے پہلے سے جانتا ہے؟ دروازہ کھولنے والا شخص تاثرات سے خالی چہرے کا مالک تھا۔
اس کے سر کے بال اور آنکھیں نیلی تھیں۔ گوچی نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا تو معلوم ہوا کہ اس شخص نے جوتے بھی نیلے پہن رکھے تھے۔ نیلی آنکھوں والے شخص نے گوچی کو یہ کہہ کر مزید حیران کر دیا کہ تم گوچی ہو نا؟ گوچی نے حیرت سے سر اثبات میں ہلایا تو نیلا بھوت بولا، مجھے ایک عرصے سے تمہارا انتظار تھا، آؤ میرے پیچھے۔ گوچی چپ چاپ بغیر سوچے سمجھے اس کے پیچھے چل پڑا۔ وہ دروازے سے اندر داخل ہو گئے۔ بیلا بھی پھرتی سے پہاڑی پتھروں کی اوٹ لیتے ہوئی ان کے پیچھے آ گئی۔ اس نے اپنے آپ کو ایک تختہ نما چٹان کے پیچھے چھپا لیا۔ دوسرا حصہ یہیں تک۔